حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید کلب رشید صاحب قبلہ موجود ہیں، اور اس جگہ پر جہاں پر ہم موجود ہیں درگاہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام میں، کیونکہ کل تدفین ہوئی مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ کی، اور کلب رشید صاحب کسی مصروفیت کے بنا پر لکھنؤ نہیں آ سکے، اور آج دوسرے دن آپ یہاں تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تمام علماء نے، تمام ذاکرین نے، تمام پولیٹیکل پرسنالٹیز نے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے لیے اپنے تاثرات پیش کیے، کس نگاہ سے وہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو دیکھتے تھے، کس طرح سے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ یہی سوال ہم قبلہ کلب رشید صاحب سے کرنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب آپ کی نگاہ میں کیا تھے، کیا تاثرات ہیں قبلہ کے لیے؟ ابوذر سلام عرض کیا، اور آپ کے چینل کے حوالے سے دیکھنے والے ان تمام لوگوں کو جو دور دراز اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے موبائل پہ اور یا اپنے فیملی کے ساتھ ٹی وی اسکرین پہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے ان سب کا سلام جو ہے مولا عباس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کی ساری دعائیں اور خواہشیں اور مناجاتیں مولا قبول کرے۔ لکھنؤ کی عظیم الشان بارگاہ مولا عباس اور مولا حسین اور ہمارے کئی معصومین کے نام سے اس پورے علاقے میں جو بارگاہیں ہیں ان سب کو سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہاں سے بات کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر کلب صادق نے دنیا کو یہ دکھایا کہ ایک شیعہ ہونے سے پہلے ضروری ہے ایک اچھا مسلمان ہونا، اور ایک مسلمان ہونے سے پہلے ضروری ہے ایک اچھا انسان ہونا، اور ایک اچھے انسان ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ اس میں اچھے خانوادے کی بوباش ہو، بدوباش ہو، اور اچھے خون کی تاثیر ہو، اچھے گھرانے کی تہذیب ہو۔ ہی از رول ماڈل فار آل آف ہیومن اینڈ آل آف انڈینس۔ میں کہہ سکتا ہوں ہندوستان کے رہنے والے سبھی باشندے، چاہے وہ ہندو ہوں، جین ہوں، سکھ ہوں، مسلم ہوں، شیعہ ہوں، اسپیشلی مولائی ہوں، سب کے لیے وہ آدمی، وہ شخص، وہ شخصیت اپنے آپ میں ایک مثال تھی۔ 1988 میں انہوں نے لندن میں ورلڈ فیڈریشن کی میٹنگ میں جب ان سے ملا اصغر نے کہا کہ آپ کچھ بولیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اردو میں یہاں گفتگو کروں۔ سب نے کہا بالکل قبلہ، آپ اردو میں بات کیجیے، اور انہوں نے وہاں جو گفتگو کی اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ انگریزوں کے زمانے میں ہم لوگوں کی جو تعداد تھی وہ سب سے زیادہ انگریزوں کے خلاف تھی، اور ہمارے اسٹیٹس نے انگریزوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، ہمارے لوگوں نے انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور بھارت کو آزاد کرنے کی جو پوری کی پوری جنگ تھی اس میں سب سے زیادہ مسلمانوں میں شیعہ آگے رہے۔ اسی لیے جب انگریز نے دیکھا کہ یار سب سے زیادہ مخالف یہی لوگ ہیں تو کیا کیا جائے، تو انہوں نے سب سے زیادہ شیعوں کو کمزور کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علم کے میدان میں اور اسکولی دنیا میں، کالج کی دنیا میں اور دوسری جگہوں پر شیعہ پچھڑتے چلے گئے، اور کبھی ہماری تعداد کم تھی لیکن ہمارے یہاں علماء کی، فضلاء کی، وکلاء کی، ججز کی، آئی پی ایس کی، آئی آر ایس کی، گورنمنٹ کے آفیشیلز کی، پولیٹیشینز کی، ایم پی کی، ایم ایل ایز کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آج وہ ساری تعداد مائنس ہو گئی۔ یہ مائنس اس لیے ہوئی کیونکہ ہم ملک کی ترقی میں آگے تھے، ہم ہندوستان زندہ باد کے نعرے کو لے کر بہت سنسیئر تھے اور سیریس تھے، ہم نے اپنے روٹی روزی سے زیادہ اپنے ملک کی مٹی کو اہمیت دی تھی، اور انگریزوں نے ہمیں سزا دی کہ ہمیں سب سے کنارے کر دیا۔ ہندوؤں کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں اور ہم مسلمانوں کے لیے شیعہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس قوم کی حالت کو سدھارنا ہے تو اس وقت 88 میں ڈاکٹر کلب صادق نے کہا تھا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں شیعوں کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور تعلیم کے لیے مجھے لگتا ہے سر سید کے بعد سے اگر کسی نے جو مسلم نیترتو ہے، لیڈرشپ ہے، اس میں اگر کسی نے سب سے زیادہ ڈیپلی اسٹرانگنس کے ساتھ آواز اٹھائی ہے تو وہ مولانا ڈاکٹر کلب صادق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میرے پاس دو راستے تھے، اس میں سے ایک راستہ یہ تھا کہ میں سب کے لیے تھوڑا تھوڑا کام کروں، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ کچھ کے لیے پورا کام کروں۔ تو میں نے کچھ کے لیے پورا کام چنا، چونکہ میری حالت نہیں تھی کہ میں سب کو اپنے کشتی پہ سوار کر لیتا۔ تو مجھے لگتا ہے کم سے کم کوئی ایک مولوی جس نے حوضے کی روٹی کھائی تھی اس نے وکیل پیدا کیے، وہ کوئی ایک مولوی جو مدرسے میں پڑھا تھا اس نے کالج بنایا، کوئی ایک مولوی جس نے ٹوپی پہنی تھی
اس نے IPS اور IRS کے آفیسرس جو ہیں وہ ہندوستان کو دیے. کوئی ایک مولوی جو ہمیشہ مجلسیں پڑھا کرتا تھا اور مجلسوں میں لوگ نعرہ لگایا کرتے تھے. کمال نہیں ہے آپ اپنے مولا کے نام پہ نعرہ نہیں لگائیں گے تو کس کے نام پہ نعرہ لگائیں گے. مگر کوئی ایک مولوی جو مدرسے کی دنیا سے باہر نکلتا ہے اور مجلس کے عوام سے باہر نکل کے اور ایک سوشل اور نیشنل پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے ایسی بات کرتا ہے کہ اس کی بات کو کاٹنے والا کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا, تو مجھے لگتا ہے یہ اپنے آپ میں کمال اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے. اور آپ کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے فخر کی بات ہے جس میں قلب صادق جیسی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ خاندان اجتہاد میں بہت بڑے بڑے لوگ ہوئے اور بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں اور دین کی بہت خدمت کی گئی, دین کی بہت خدمت کی گئی. میں سمجھتا ہوں یہ لفظ بار بار دہراؤں گا تاکہ آپ قلب صادق کے قد کو سمجھ سکیں. جتنے ہوئے ہیں قلب صادق صاحب کے پہلے, انہوں نے دین کی بہت خدمت کی. قلب صادق نے انسانیت کی بہت خدمت کی. سو ہی کی ناٹ بی کمپیئر وتھ اینی ون. مطلب ان کا مقابلہ انہی کے ساتھ ہے. قلب صادق آف 80s, قلب صادق آف 90s, قلب صادق آف 2000, 2010, ان کا سارا مقابلہ ان کی اپنی ذات, اپنی شخصیت کے ساتھ ہے. مجھے لگتا ہے اور بڑا پیار کرتے تھے مجھے وہ, چونکہ آپ جانتے ہیں سوشل پلیٹ فارم پہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں پہ میں دیکھتا ہوں تو علماء کی سوچ بھی نہیں رہتی. میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید وہ اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں میں اتنے بندھے ہوتے ہیں, اپنی تکلیفوں میں اتنے زیادہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے معاملات کو کلیئر کرنے میں اتنا لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں پھر دکھائی نہیں دیتا کہ آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اور جیسا کہ مولا فرماتے ہیں کہ غربت عقل کو گونگا کر دیتی ہے, اور اسی سے باہر نکلنے کے فلسفے کا نام ڈاکٹر قلب صادق ہے. جناب آپ سے ایک سوال ہے لیکن تھوڑا سا تلخ ہے. کل سے مسلسل لوگوں سے ویوز لے رہا ہوں, لوگوں سے مل رہا ہوں, چاہے وہ علماء ہوں, سوشل ایکٹیوسٹ ہوں یا پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوں, سب نے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی زندگی کے بارے میں بڑے پازیٹیو رول دیا. اسپیشلی 2 چیزوں کو خاص فوکس کیا, جس میں فرسٹ پریورٹی دی نالج کو اور سیکنڈ ہیلتھ کو. لیکن کسی نے اس طرح کا کوئی جواز نہیں پیدا کیا, کوئی ایسی بات نہیں کی کہ فیوچر میں ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا چہرہ کون بن سکتا ہے, فیوچر میں ان کی ان ذمہ داریوں کے لیے ان کے خانوادے کے علاوہ کون سی شخصیت ایسی ہوگی جو آگے بڑھ کر آئے گی, جو اس خلا کو, اس کمی کو پورا کرنے میں کامیاب ثابت ہو. جسے کہا جا سکتا ہے کہ شاید قلب صادق صاحب کی جو واپسی ہوئی ہے یا ان کے کچھ تاسی ہو رہی ہے, جو انہوں نے خواب دیکھے تھے, جو انہوں نے ڈریمز دیکھے تھے اپنی ملت کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اسپیشلی ان یوتھ کے لیے جن کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی, جن کے پاس پراپر وے میں بزنس نہیں تھا, ان کے لیے ایسا کوئی ایک فیس یا ایسا کیا کرا جائے کہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب ہمارے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی ایک شخصیت سامنے ابھر کر آیا. سوال تھوڑا سخت ہے اور بہت ہی میں جسارت کر رہا ہوں آپ سے بات پوچھنے کی. ابو ذر دیکھیے, میں آپ کو سچ بتاؤں کہ شاعر کبھی کبھی کوئی غزل ایسی کہہ دیتا ہے کہ پھر دوسری کوئی غزل اس کے مقابلے میں کہہ نہیں پاتا. اور کبھی کبھی خطیب کوئی ایک ایسی مجلس پڑھ دیتا ہے کہ پھر وہ اس مقابلے کی مجلس خود نہیں پڑھ پاتا, حالانکہ پہلی مجلس بھی اسی نے پڑھی ہے. ویسے کبھی کبھی کارنامے کرنے والے ایسے کارنامہ کر دیتے ہیں کہ بناتے بناتے انہوں نے تاج محل بنا دیا, پھر کوئی دوسرا تاج محل ہو نہیں پاتا. بالکل اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ انسانی جسموں کی کاریگری میں خدا کے کن سے جتنے لوگ بنے ہیں ان میں بہت بنے, مگر قلب صادق کچھ بہت خوبصورت انداز سے بنے ہیں. اور قلب صادق ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, شاید میں آپ کے ٹیلی ویژن کے دیکھنے والے کون سمجھ پائے گا نہیں سمجھ پائے گا مجھے نہیں پتا. قلب صادق اپنی فیملی کے لیے نہیں بنے, قلب صادق اپنے بچوں کے لیے نہیں بنے, قلب صادق اپنے خانوادے کے لیے بھی نہیں بنے. قلب صادق اس دبے, پچھڑے, غریب, مفلس, پریشان حال, علم کا بھکاری. وہ کہہ رہے تھے لندن میں کہ میں ایک 18 سال کے بچے کو لے کے آیا ہوں جو گوری خالصہ کا رہنے والا ہے, میں ایک 20 سال کے بچے کا ایڈمیشن کرا چکا ہوں جو الہ آباد کا رہنے والا ہے, میں فلانی یونیورسٹی میں ایک بچے کو لے کے آیا ہوں اور لوگوں میں خود میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچہ نماز شب قضا نہیں کرتا. ایسا انسان جو صرف کوالٹی نہیں دیکھتا ہو, کوالٹی کے ساتھ اسپریچولیٹی بھی دیکھتا ہو, جس کی آنکھیں اسپریچولیٹی بھی دیکھتی ہوں اور کوالٹی بھی دیکھتی ہوں, ایسا آپ کو کہاں ملے گا. لوگوں کو چچا کے بچے دکھائی دیتے ہیں, ماموں کے بچے دکھائی دیتے ہیں, خالو کے بچے دکھائی دیتے ہیں, لوگوں کو کہاں غریب کے بچے دکھائی دیتے ہیں.
لوگوں کو کہاں بیکس کے بچے دکھائی دیتے ہیں، لوگوں کو کہاں ایلیجیبل بچے دکھائی دیتے ہیں، لوگوں کو میں آپ کو آج اس ہندوستان میں آپ رہتے ہیں، میں آپ کو ایک کھلا ہوا ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ گلیوں میں کرکٹ کھیلنے والے بہت سارے لڑکے ہیں، بہت اچھا کھیلتے ہیں. واقعاً ان کو گلیوں سے اٹھا کے کوئی اچھی اکیڈمی میں ڈال کے ان کو واقعاً نیشنل پلیٹ فارم تک لے جانا چاہے تو ایسے بچے ہیں جو بڑے اچھے کرکٹر کو فیل کر دیں، مگر ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کے بھتیجے نہیں ہیں، وہ کسی کے بھانجے نہیں ہیں، وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں، وہ کسی پارٹی میں نہیں ہیں، وہ کسی سرکاری کانٹیکٹ میں نہیں ہیں. مگر ڈاکٹر کلب صادق نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جہاں تم چراغ دیکھو وہاں ہاتھ لے کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ اسے کوئی ہوا نہ بجھا دے، کیونکہ وہ جلے گا تو اجالا تمہیں ہی ملے گا. مجھے لگتا ہے اس سوچ کا نام ہے. اب آپ کا یہ سوال کہ ان کی جگہ کون لے سکتا ہے، بہت سخت ہے. اٹس ٹو ڈیفیکلٹ ٹو بی ڈاکٹر کلب صادق بیکاز کلب صادق نے لکھنؤ میں زندگی گزاری. اور آپ جانتے ہیں، میں اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ کہنے کی جسارت کروں، لکھنؤ اٹ سیلف میں جینا، زندہ رہنا، زندہ رہ کے نام کرنا، اس نام کو باقی رہنا، اور اپنی اختلافات جو یہاں کی لوکل اختلافات ہیں ان سے بچتے بچاتے اپنے پرپوزل، اپنے پروجیکٹ، اپنی بلڈنگز، اپنے فیوچر پلان سب کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا. اٹس سو ڈیفیکلٹ. اور مجھے لگتا ہے ان پہ خاص عطائے مولا تھی، اور ان کی وصیت پڑھ لیجئے انہوں نے کیا بات کہی ہے. جو 3 خاص بات جس پہ لوگ دھیان نہیں دیتے انہوں نے کہی. پہلے کہ وہ ذاکر ہماری مجلس پڑھے کہ جو دین اہل بیت کو انٹروڈیوس کرے، دوسرا قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اور تیسرا اگر ایسا کچھ نہ ملے تو مرثیہ میر انیس پر مجلس ختم کر دی جائے. اس کا مطلب کہ مرثیے کی بھی اہمیت دکھائی، خطابت کی بھی اہمیت دکھائی، آرٹیفیشلٹی کو اگنور کیا، کلا کو اگنور کیا، کیونکہ دیکھیے ممبر کلا کی جگہ نہیں ہے، ممبر خلوص کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ تلاوت کلام پاک کو. تو انسان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا قد کیا ہے. بہت بڑا قد تھا، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ہاں یہ کہ میں یہ ضرور دعا کروں گا، مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کہ ہمیں سے جتنے مولوی ہیں جتنوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے وہ اس شخصیت کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے راستے پر آگے چل کے اگر دین کا واقعی خدمتگار بنے گا تو وہ اپنے آپ کو قلب صادق سمجھے نہ سمجھے، لوگ ضرور اسے قلب صادق سمجھیں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس وقت لکھنؤ میں مولانا کے گھر پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوں، اور انشاءاللہ میں ٹیلی ویژن سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ بڑی شخصیت تھی. آپ لوگ اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھیں گے، سارا شہر، سارا ملک اور ساری انسانیت آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ کے والد نے بالخصوص ہمارے کلب حسین صاحب اور مولانا کلب سبطین صاحب سے میں کہنا چاہوں گا، ہر وہ زندہ انسان جس کا دل انسانیت کے لیے دھڑکتا ہے وہ آپ کے باپ کا چاہنے والا ہے، آپ کے والد محترم کا چاہنے والا ہے، اور وہ سب آپ کے غم میں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ قبلہ کلب ارشاد صاحب کہ آپ نے گراف ایجنسی کی ٹیم کے لیے اپنا وقت فراہم کیا. ہم ممنون و متشکر ہیں قبلہ کلب ارشاد صاحب کے کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے گزارش پر یہاں پر آپ نے اپنی بات گراف ایجنسی کے حوالے سے مومنین کے درمیان پیش کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس مقدس بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارے وقت کا امام ہم سے امید کرتا ہے. خدا حافظ، والسلام.